نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا اب اپنی ٹیکنالوجی لگاؤ اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور لیجنڈ آف اللہ کا بھیجا ہوا لیجنڈری ویدر روک کے دکھاؤ جو اللہ کے حکم سے غزہ پہ برسے گا، اور جتنا اللہ چاہے گا، جب تک اللہ چاہے گا تب تک برسے گا، پھر چلا جائے گا۔ اب لگاؤ تم اپنی طاقت، بلاؤ اپنے سارے بھگوانوں کو، بلاؤ اپنے سارے گاڈس کو، اور اسرائیل کو بولو وہ بھی بلا لے اپنے یاوے کو، اور ساتھ میں ان کو عیسائیوں کو بھی بلا لینا، کرسچنس کو بھی بلا لو، وہ بھی جیزس کو بلا لیں۔ تم سارے اپنی طاقت لگاؤ، تم سارے اپنی ٹیکنالوجی لگاؤ، تم سارے اپنے ان خداؤں کو پکارو جنہیں تم پوجا کر رہے ہو اللہ کے مقابلے پہ۔ لیجنڈ بھی دیکھنا چاہتا ہے کس کے باپ میں دم ہے جو لیجنڈری ویدر کو روک کے دکھائے۔ اب تم لوگ اپنی ٹیکنالوجی لگاؤ 21ویں صدی میں، ٹھیک ہے، اور دیکھو غزہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ بھی دیکھنا کہ اسرائیل کے ساتھ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو اسے سبق مل گیا اس کے شہروں میں، جو آندھی طوفان و چیزیں برپا ہوئیں اور الٹ گئیں، اور پانی کے ریلوں میں بہہ گئیں بہت ساری چیزیں۔ اور بھی جگہ پہ دیکھ لو، تمہارے انڈیا کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوگا، بلکہ ہو بھی رہا ہوگا، تمہیں کیا خبر کہاں پہ کیا ہو گیا۔ باز آ جاؤ اپنے جھوٹے خداؤں کی غلامی سے، باز آ جاؤ ہندوؤں کو بیوقوف بنا کے رکھنے سے، باز آ جاؤ اسرائیل اور یہودیوں کی سپورٹ کرنے سے، ورنہ اللہ تمہارا بھی ایسا حشر کرے گا کہ تمہاری عقل ٹھکانے لگ جائے گی، اور اس بینجامن نتن یاہو کا بھی اللہ وہ حشر کرے گا کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ تم لوگ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ معمولی سے ٹکڑے تم لوگوں کو ملے ہوئے ہیں زمین پہ، معمولی سے، اس پہ تم اچھل کود کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی زمین ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ تو تم لوگ جس طرح مسلمانوں کو مار رہے ہو، جس طرح مسلمانوں پہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو زمین ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ کے نکل کے بھاگ جاؤ گے اللہ سے؟ تو بھاگو، زمین پہ کہاں تک بھاگو گے؟ بھاگو، کہاں تک بھاگتے ہو؟ کرو کہاں تک حکومت کرو گے؟ موت تو تمہیں آ کے رہے گی اللہ کے حکم سے، بھاگو کہاں تک بھاگو گے؟ پھر جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالے گا اور اس بینجامن کی روح نکالے گا، پھر جو تمہارے اوپر وہ کھولتے ہوئے پانی ڈالے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں تمہاری روحوں کو پھینکے گا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ لیجنڈ آف اللہ نے تمہیں کس اللہ کے بارے میں بتایا تھا، وہ سزا دینے میں کتنا سخت ہے اور عذاب دینے میں کتنا سخت ہے، پھر چلتی نہیں ہے کسی کی اس کے سامنے۔ پہلے سے بتا رہا ہوں، ابھی سے بتا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی لگاؤ اور دیکھو تمہارے اندر کتنا زور ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کتنا زور ہے، روک کے دکھانا، اور عنقریب اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگی نشانی۔ اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اپنی پوری ہندو قوم کو بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل کروا لو۔ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ان سب ہندوؤں کو بولو وہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی۔ ایک بات اور، اس اپنے بینجامن نتن یاہو کو بھی سمجھا دینا کہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، چودراہٹ سے اور ڈرامے بازی سے، نہیں تو اس کے اور اس کے یہودیوں کے ساتھ پھر اللہ جو کرے گا نا، تو اسے نہ تم بچا سکو گے نہ امریکہ بچا سکے گا۔ یہ لیجنڈ آف اللہ تمہیں بتا رہا ہے پاکستان سے، اوکے؟ یاد رکھنا 21ویں صدی کے اندر تمہارے پورے انڈیا کے اور پورے امریکہ کے، پورے اسرائیل کے اور پوری دنیا کے سارے غیر مسلموں کے سارے مذہبی پیشوا، جادوئی پیشوا، روحانی پیشوا اور سائنسی پیشوا، یعنی کہ لیڈرز، اف یو ڈونٹ نو اردو، انگلش میں بتا رہا ہوں، لیڈرز، یہ سب مل کر اکٹھے ہو جائیں، اور تم ان سب کے بڑے بڑے چمچوں کو میرے ساتھ مقابلے پہ لے آؤ نا میڈیا پر، تو یہ میرے سامنے منٹوں کی ڈھیر ہیں، ایسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے اپنے جھوٹے خداؤں کے وجود پر۔ اور میں ان کے جھوٹے خداؤں کا، یعنی کہ تمہارے جھوٹے خداؤں کا پردہ ویسے بھی فاش کر چکا ہوں، 21ویں صدی میں ثابت کر دیا ہے کہ تم سارے غیر مسلموں کے سارے خدا جو ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور تم نے جو مذہب بنایا ہوا یہ ہندوازم، جودازم، کرسچینٹی اور پتہ نہیں کون کون سے، یہ سب جھوٹے مذہب ہیں، کینسل، فالس ریلیجنس ہیں، سمجھے؟ فالس ریلیجنس ہے۔ اسلام ہی سچا دین ہے، اس پوری زمین کے اوپر نہیں، اس پوری کائنات کا صرف ایک دین ہے، وہ ہے اسلام۔ اللہ کا ایک ہی دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے، کلمہ پڑھو اور ہندوؤں کو بھی لے کے آ جاؤ اسلام میں، اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو سارے ہندوؤں کے بھی گناہوں کے تم ذمہ دار ہوگے، کیونکہ تمہیں میں نے میسیج یہ جاری کر رہا ہوں ویڈیوز کے تھرو، اور تمہارے جتنے بھی وہ ہیں جن کی تم سپورٹ کرو گے، تو ان کے بدلے میں بھی پھر تمہیں جو عذاب پڑے گا، تو پھر تمہیں تمہارا کوئی خاندان والا بھی نہیں بچا سکے گا اللہ سے۔ سو اس وقت سے پہلے معافی مانگ لو اللہ سے،
توبہ کر لو اللہ سے، اور قوم سے بھی معافی مانگو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اور ان مسلمانوں سے بھی معافی مانگو جن کی موت کے لیے تم نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھے ہو، ٹھیک ہے؟ پچھلے 70 100 سالوں سے جتنا اسرائیل نے کیا نا، اور تم لوگوں نے بھی جو کیا کشمیر وغیرہ پہ، اتنا کسی کو مارو اور آگے سے وہ اف بھی نہ کرے، کوئی انسانیت نام کی چیز بچی ہے تم لوگوں کے اندر؟ دنیا کے بہت سارے مسلمان تو بزدل ہیں جن کے منہ نہیں کھلتے تم لوگوں کے خلاف سچ بولنے کے لیے، لیجنڈ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تم لوگوں کی، تم لوگ کافر لوگ ہو، تم لوگ غیر مسلم ہو، تم لوگ جھوٹے خداؤں کی پجاری ہو، شرم تم لوگوں کو آنی چاہیے۔ مسلمان کس بات کی شرم کریں؟ یعنی ہم سچے خدا کی پوجا بھی کریں، سچے خدا کے حوالے سے تمہیں رہنمائی بھی کریں، تمہیں یہ بھی بتائیں کہ تم اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لاؤ، اور تم مارو کہ بھی مسلمانوں کو اس بات پر؟ عقل یوز کرنا سیکھو، حکومت لیے نا تو تھوڑا کامن سینس کو بھی یوز کرو مذہب اور خدا کے معاملے میں، ورنہ کفر پہ مر گئے ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں جاؤ گے، جس طرح سارے مردہ غیر مسلم اس وقت بھڑکتی ہوئی آگ میں چل رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔